بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اقبال ٹورنٹو سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ آج 18 جنوری ہے جناب۔ ایران اور پاکستان دونوں ہی اسلامی برادر ملک ایک دوسرے پر ایئر اسٹرائک کر چکے ہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ یہ خبر ہمیں ڈسکس کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے ساتھ ہی اس ریجن میں ترکی، ایران، پاکستان، افغانستان اور چین کے ایک اتحاد کی صورت میں ایک ریجنل پاور بننے کا، ریجنل اتحاد بننے کا، ریجنل معاشی اتحاد بننے کا اور اسٹریٹجک اتحاد بننے کا ایک موقع بن گیا تھا۔ اس کو سبوتاژ کیا جناب جنرل باجوہ نے رجیم چینج آپریشن کر کے ڈونلڈ لو کے حکم پر، امریکی حکم پر، اور پاکستان میں منتخب حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا جناب۔ اس کے بعد پھر جناب یہ آ گیا فالس فلیگ آپریشن کہ اب اس کو آنے نہیں دینا، پاکستان میں منتخب حکومت کو آنے نہیں دینا۔ جناب ہماری ڈیپ اسٹیٹ نے 9 مئی کو یہ جو فالس فلیگ آپریشن کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب اب پاکستان میں پبلک میجارٹی کی جو حکومت ہے اس کو تو آنے نہیں دینا، ہم نے اس کا راستہ روکنا۔ اب کوئی 100-200 مقدمے کر کے وہ عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا جناب۔ اور اس کے بعد پھر کیا کیا ہم نے؟ دیکھیں، داستانیں سنیں، بس سنتے جائیں۔ افغان مہاجرین کو ہم نے امریکی حکم کے مطابق زبردستی پاکستان سے نکالنا شروع کر دیا۔ جی پاک افغان بارڈر کی صدیوں کی ہسٹری ہے، وہاں پہ تجارت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، وہ صدیوں سے یہ سلسلہ ہے، اور آپس میں بارڈر کے دونوں طرف رشتے داریاں ہیں۔ اب ان کو زبردستی نکالیں گے جو ان کے سیاسی اثرات ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ افغانستان بھی ہمارا اب دشمن بن گیا۔ یعنی کرکٹ میچ سے لے کے پالیٹکس بارڈر پر ہر جگہ دیکھ لیں، وہ ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہم ان کے دشمن ہیں۔ حالانکہ میجارٹی جو افغان کی ینگ پاپولیشن ہے وہ شاید پاکستان میں پیدا ہوئی ہو، کیونکہ افغان وار کے دور میں ہی ان کے پیرنٹس ادھر ہی رہتے تھے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے سارا سلسلہ؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پاکستان کو اس ریجن میں گھیر کر انڈیا کی سپرمیسی کے نیچے لایا جا رہا ہے، اور اس پر عمل ہماری فوج کر رہی ہے جناب۔ اب پاکستان کا مشرقی بارڈر کو کمزور کر کے اس کے مغربی بارڈر پہ نئے دشمن ڈیفائن کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے کیا، غلط کیا، لیکن اس کے بدلے میں پاکستان نے کیا، وہ بھی غلط کیا۔ دونوں اسلامی ملکوں کو اگر ایک نے غلطی کر دی تو دوسرے کو تھوڑا سا ریسٹرین شو کرنا چاہیے تھا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر الٹیمیٹلی؟ کہ پاکستان، ایران اور افغانستان کبھی مل کر نہیں بیٹھ سکیں گے۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ ایک وقت تھا ہم RDC میں پاکستان، ترکی، افغانستان، یہ ملک ایک معاہدے میں تھے ہم لوگ۔ اب ہم ایک دوسرے پہ بم برسا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے جی؟ اس کی وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ڈیپ اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ پاکستانی مفادات کا تحفظ کریں۔ امریکہ اپنے مفادات کا تحفظ اس ریجن میں خود ہی کر لے گا، ٹھیک ہے، اس کو بہت کچھ مل جائے گا۔ اب پاکستانی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، پاکستان کی ملٹری ہے، وہ امریکن ایجنٹ کیوں بنی ہوئی ہے؟ وہ پاکستان کو کیوں دھکیلنا چاہ رہی ہے؟ اب ان کی امریکن کی یہ ڈیمانڈ ہے یا ان کا یہ مفادات ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے نیچے لگ جائے،
ٹھیک ہے، انڈیا کی اس ریجن میں سپرمیسی کو قبول کرے اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے وہ مل کر کام کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو پاکستان کے اس میں مفادات کہاں پہ گئے؟ پاکستان کے مفادات تو یہ ہیں کہ ایران، پاکستان، ترکی، افغانستان اور چائنا مل کر اس ریجن میں ایک پاور بنے، ایک پاور بلاک بنے، ایک معاشی بلاک بنے، اور وہ اس دنیا میں اپنی آواز بلند کریں اور ایک معاشی ہب بنے، اپنا گوادر جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ اگر ہم اس طرح جنگوں میں انوالو ہو گئے، اگر ہم ساتھ کچھ، تو پھر یہ تو سب کچھ شرمندہ خواب نہیں ہوگا۔ پاکستان، افغانستان اور ترکی، یہ جو فوج ہماری اس وقت جو کچھ کر رہی ہے، اور جس طرح پھر وہ اب نواز شریف کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے، الٹیمیٹلی وہ آ کر کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ وہی کرے گا جو اس کے ماسٹر اسے کہیں گے۔ وہ ہاتھ پاؤں باندھ کے پاکستان کو انڈیا کے سامنے ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس ریجن میں امت مسلمہ کا، اسلامی ملکوں کا اتحاد، افغانستان، ترکی، پاکستان، ایران خواب بن کر رہ جائے گا، اور ہم غلام بن کے رہ جائیں گے۔ پاکستانی فوج ہوش کے ناخن لے اور اس سازش کو سمجھے۔ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ایران کو دشمن پاکستان نہ بنائے اپنا۔ ایران ہمارا دوست ملک ہے، مسلم برادر ملک ہے۔ ان غلط فہمیوں کو فوراً جلدی ختم کیا جائے اور تعلقات کو نارمل کیا جائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔